صرف سرداری کا تو معاملہ ہی نہیں بابا. نبی صاحب اگر رسول نے بس منبر پہ کھڑے ہو کے یہی اعلان کر دیا ہوتا کہ من کنت مولا ہو فعلی ھذا مولا، پھر بات سرداری تک تھی. اعلان سے پہلے رسول نے ایک اقرار کروایا اور وہیں سے تو نبضیں ڈوبی. منبر پہ آئے، طویل خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد اقرار کروایا، ایھا الناس الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک نہیں؟ کیونکہ قرآن پہلے سورہ احزاب میں کہہ چکا تھا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان کا ان سے زیادہ مالک. تم اتنے مالک ہو جا کے مرضی آئے رکو، مرضی آئے چلو، مرضی آئے بیٹھو، مرضی آئے اٹھو، مرضی آئے سولو، مرضی آئے جاگو. نبی تم سے بھی زیادہ مالک. تم چاہو جینا، نبی کہے مجھے تمہاری زندگی چاہیے، تم انکار نہیں کر سکتے، تمہارے پاس انکار کی طاقت اور گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے وہ تمہاری جان کا تم سے بڑا مالک. پہلے اقرار کروایا، کیا میں تمہاری جانوں کا تم سے بڑا مالک نہیں؟ جب سب نے بھائی اب جنبے شرب کہا بلاؤ، پھر کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کیا مطلب؟ یعنی جس کی جان کا میں مالک اس کی جان کا علی مالک. اور اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تیرا نبی کس کی زندگی کا مالک ہے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی ہے مومنین کی جان کا مالک. میں نے مکیش صاحب جبریل کو دیکھا دروازہ رسول پہ رکتے ہوئے، میں نے کہا کیوں کھڑے ہو؟ کہ بڑے جاہل ہو تم، قرآن کی آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کیا ایمان والو جب تک اجازت نہ ملے نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا. چونکہ میں بھی مومن ہوں، بغیر اجازت کے کیسے جاؤں؟ فرشتے مومن. قرآن پڑھو سورہ صفات یا منبر پہ لاؤ. انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ گنوانے کے بعد کہہ رہا ہے انہ من عبادنا المؤمنین، نبی ہمارے مومن بندے، آدم سے عیسیٰ تک نبی مومن، جبریل سے سلسائل تک فرشتے مومن، اور میرا نبی مومن کی جان کا اس سے بھی بڑا مالک. اب آدم سے عیسیٰ تک کی زندگی کا محمد مالک، ملائکہ کی زندگی کا رسول مالک، اور رسول نے کہا جس کی زندگی کا میں مالک اس کی زندگی کا علی مالک. یعنی سر اٹھا سر، رسول آدم کی زندگی کا مالک ہے یا نہیں؟ تب علی بھی آدم سے زیادہ آدم کی زندگی کا مالک، یعنی آدم مملوک، علی مالک. اور علی کے خادم کے نالائق بیٹے زمین پہ بیٹھ کر بھونکتا ہے میں مالک جیسا. زندگی کا مالک اللہ ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ پھر نبی کو بنایا، چلے محبوب خدا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، سارے انعام اسی کے لیے. یہ علی کس خوشی میں زندگی کا مالک ہے؟ مجھے بتا دے وجہ کیا ہے؟ علی زندگی کا مالک کیوں ہے؟ آواز رسالت آئی، حوالہ آؤ منبر میں دیکھ لو. کیا غزل فریضی آنا وقت تو جانتا نہیں؟ ان اللہ خلق الحیات من ولایت علی ابن ابی طالب، اللہ نے زندگی کو خلق ہی علی کی ولایت سے کیا. فرمایا علی کی ولایت سے اللہ نے زندگی کو خلق کیا اور موت کو علی کی ولایت کے انکار سے خلق کیا. یہی تو وجہ ہے اپنے ہاتھوں سے مرنے والوں کے کندھے ہلا ہلا کے کہہ رہے ہوتے ہو اسمع افہم، سن بھی لے سمجھ بھی لے. اب سوچنے والا سوچے گا نہیں بھائی مردے کو کیوں کہہ رہے ہیں سن، بھائی ہم زمانے کو سنا رہے ہیں کیونکہ ولایت لے کے مرا ہے. اللہ کہتا ہے تم نے دیکھا نہیں میں نے تمہارے باپ آدم کو جب بنانا چاہا میں نے فرشتوں کو پہلے سے پابند کر دیا تھا کہ سجدہ کرنا ہے. جانتے ہو آدم کہاں بنایا گیا؟ آسمان پہ نہیں، زمین پہ. پیداواری زمین کی ہے. مکہ اور طائف کے درمیان مٹی سے بنا، زمین کے جوہر سے بنا، اور مکہ اور طائف کے درمیان، اور بن کے 40 دن پڑا رہا. فرشتوں کی جماعتیں آگے پیچھے دائیں بائیں پرے کے پرے گزر رہے ہیں. سجدہ تو کیا کوئی یوں دیکھتا بھی نہیں. میں عالم ارواح میں تھا، میری روح نے فرشتوں کی ایک جماعت کو روک لیا کہ بڑے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے تو تمہیں پابند کیا تھا اس کے سجدے کا. انہوں نے کہا جاہل نہ بن، ہمیں اس کا حکم یاد ہے، ابھی وقت ہی نہیں آیا سجدے کا. وہ کیوں؟ اس نے کہا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب اعضاء بنانے کے بعد اس میں روح پھونک لوں پھر سجدہ کرنا. اعضاء تو بن چکے ہیں، ہم کوئی بت پرست ہیں کہ بت کو جھکیں؟ ہم تو روح کے انتظار میں ہیں، وہ روح آئے گی تو سجدہ کریں گے. آدم کا مسجود بنا حسنین صاحب جب روح آ گئی، روح کے بغیر ڈھانچہ بے قیمت تھا. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، سورہ آل عمران ہے. اللہ کہتے ہیں زمین پہ پہلا مکان کعبہ ہے. حدیث میں ان الکعبۃ منزلۃ من السماء، کعبہ آسمان سے نازل ہوا تھا. عرش کے نیچے، بالکل عرش کے نیچے، عرش کی شبیہ پر اللہ نے ایک مکان بنایا 7ویں آسمان پر جس کا نام ذرہ رکھا. بالکل عرش کے نیچے، شکل بھی عرش والی، اور یوں نیچے کہ اگر قطرہ گرایا جائے تو بالکل ذرہ کی چھت کے وسط پہ گرے گا. 4تھے آسمان پر ذرہ کے نیچے اسی کی شکل پہ ایک اور مکان بنایا جس کا نام بیت المعمور رکھا، اور فرشتوں سے کہا تمہارا قبلہ ہے یہ، اس کا طواف کیا کرو اور حاجی بنا کرو. بیت المعمور کے سامنے آدم کے وقت آسمان سے ایک اسی کی شکل کا مکان کوٹھا بھیجا جسے زمین کے وسط میں بیت المعمور کے نیچے رکھا اور اس کا نام کعبہ رکھا. عرش کے نیچے ذرہ کے نیچے بیت المعمور کے نیچے کعبہ.
काबा है वस्ते जमीन, बिल्कुल जमीन का सेंटर। हुसैन साहब, मैंने कुरान से पूछा सेंटर क्यों है? सूरह हज कहती है सवाउन आकिफु फीहि वल बाद, ताकि चारों सिमतों से आने वालों का फासला बराबर हो। शिया सुन्नियों ने लिखा वोलेदा अलीयुन फी जौफिल काबते, 13 रजब की रात अली काबे के सेंटर में आया। इन एन अर्श को छोड़ा और एन काबे के वस्त में। अब था पहला मकान, पहला बैत, अव्वल बैत आदम के वक्त का बैत अव्वल था। नबी साहब किबला अव्वल क्यों नहीं? ये कभी मस्जिद अक्सा किबला है, कभी हैकल सुलेमानी किबला है। ये किबला बदल क्यों रहे हैं और आरजी किबला बन रहे हैं? जब ये कयामत तक का किबला है, नासिक किबला है, बाकी रहने वाला किबला है और अव्वल बैत है। या तो पहले से ना होता, पहले से है भी। मैंने जिस साहिब इल्म से पूछा, कुरान से पूछा, हदीस से पूछा, तफसीरों से पूछा, उन्होंने कहा तुमने देखा नहीं फरिश्ते दाएं बाएं से गुजरते रहे, आदम का सजदा नहीं किया क्योंकि रूह दाखिल नहीं हुई थी। तो जसद काबा इंतजार में है कब रूह विलायत आए। के पापों से अनचाट मुजफ्फर हो जाए, वरना रह जाएगी बस मजमा परानी।